اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جہنم کے اوپر بنا ہوا مشہور پل، بلا شبہ ہم سب اس پل کو پار کریں گے، جو بال کے برابر باریک اور تلوار کی دھار جتنا تیز ہے۔ کوئی بھی پل صراط کو اس وقت تک پار نہیں کر سکے گا جب تک وہ سوالات کے 7 مرحلوں سے نہ گزر جائے۔ 7 سوالات 7 مختلف پڑاؤ پر۔ یہ 7 سوالات کیا ہیں؟ آپ ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں پل صراط کو یوں بیان فرمایا ہے: پل صراط کو پار کرنے کا انحصار ہر ایک کے اعمال پر ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت آسان ہوگا اور کچھ کے لیے بہت مشکل۔ یہ جہنم کا ایک پل ہے جو کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور اس میں کانٹے اور بیڑیاں ہیں جو ان کو گرفت میں لے لیں گی۔ جسے اللہ چاہے گا کچھ لوگ اس پر سے پلک جھپکتے گزر جائیں گے جیسے روشنی کی رفتار ہوا کی طرح، اور فرشتے پکاریں گے: اے پروردگار سلامتی فرما، اے پروردگار سلامتی فرما۔ وہ لگاتار پکاریں گے۔ وہاں ایسے لوگ ہوں گے جن کو خراش بھی نہ آئے گی، اور ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہتھوڑے سے مارا جائے گا، اور ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیو ٹائم پر مل جائے۔ جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ لوگ خدا کی بارگاہ میں اپنے درجات کی بنیاد پر اس پل کو پار کریں گے۔ کچھ لوگ اسے روشنی کی رفتار سے پار کریں گے، جبکہ دوسرے رینگ کر اس سفر کا اختتام کریں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام 2 دفعہ سور پھونکیں گے، اور پہلی مرتبہ سور پھونکنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اس کی ہیبت سے لرز اٹھے گی، اور اس کے ساتھ ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ دوسری دفعہ سور پھونکنے پر سب دوبارہ زندہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف لوٹیں گے تاکہ میدان حشر میں جمع ہو جائیں۔ روز محشر کا مقام جو لوگ اس خوفناک قیامت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ان کو ان کے اعمال کا حساب دیا جائے گا جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت میں بتایا گیا ہے۔ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پانے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور اگر اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں یا پیچھے سے دیا جائے گا تو یہ جہنم کے عذاب کی وعید ہے۔ زمین پر ہمارے ساتھ کرامن کاتبین کے نام سے 2 فرشتے ہر وقت ہر جگہ ہمارے اعمال لکھتے ہیں، لہٰذا ہمارے کیے گئے تمام اچھے اور برے اعمال ہمارے سامنے ہوں گے۔ اعمال نامے کے حوالے سے سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں بتایا گیا ہے: اور ان کے سامنے اعمال رکھ دیا جائے گا، پھر تو مجرموں کو دیکھے گا، کچھ چیز سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہیں، اور کہیں گے افسوس ہم پر یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ اس نے کوئی چھوٹی یا بڑی بات نہیں چھوڑی بلکہ سب کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب کو موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ روز محشر اعمال نامہ ہمارے سامنے رکھا جائے گا۔ ایک دفعہ اعمال نامہ مل گیا تو ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ جائیں گے، لیکن آخری منزل سے پہلے ایک اور پڑاؤ بھی ہے، ایک ایسا پڑاؤ جو بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہے، ایک ایسا پڑاؤ جسے بغیر کسی اثنا کے سب کو پار کرنا ہے۔ یہ پڑاؤ پل صراط ہے۔ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو۔ یہ تیرے رب پر لازم مقرر کیا ہوا ہے۔ حدیث کے مطابق پل صراط جہنم کے اوپر ایک سیدھا راستہ ہے، ہر کوئی اس پر سے گزرے گا۔ ایمان والے اس پر سے اپنے اعمال کے مطابق تیزی سے یا آہستگی سے گزر جائیں گے، جبکہ کافر اور گناہ گار لوگ ٹھوکر کھا کر جہنم میں جا گریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے پل صراط کو عبور کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت۔
اگر لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ تیزی سے اس پر سے گزریں گے، لہٰذا پل صراط پار کرنے کے لیے آپ سے کیا پوچھا جائے گا؟ پل صراط پر ہر ایک سے اس کی زندگی کے اچھے اعمال اور گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ پل صراط کو 7 مرحلوں پر 7 سوالات کے بغیر پار نہیں کیا جا سکتا۔ 7 پڑاؤ کے 7 سوالات۔ پہلے پڑاؤ کا سوال، جو پہلا سوال ہوگا، وہ ہمارے ایمان کے بارے میں ہوگا۔ اگر ہمارا ایمان کامل ہے تو ہم بآسانی پہلے مرحلے سے گزر جائیں گے، لیکن کافر پہلے ہی مرحلے میں جہنم میں جا گریں گے۔ ہم جانتے ہیں ان لوگوں کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، جن کو ایمان لانے کا موقع دیا گیا لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ خدا نے اپنی بات صفات اور نیک بندوں کے ذریعے اپنا تعارف کروایا، تو جو ایمان نہیں لائے بالآخر ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم اتنی بے رحم ہوگی کہ جب اس سے پوچھا جائے گا کیا تم بھر گئی ہو تو یہ چلا کر کہے گی اور نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس دن تمام کافر جہنم میں جھونکے جائیں گے، کوئی چیز جہنم کا پیٹ نہیں بھر سکے گی۔ لیکن ڈریں مت، اگر آپ ایمان لائے اور آپ نے نیک اعمال کیے تو آپ کو روز محشر کی سختیوں سے پلک جھپکتے ہی چھٹکارا مل جائے گا، بالکل ایسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں صحیح سلامت رہے۔ اگر آپ ایمان لائے لیکن خود کو بچانے کے لیے اچھے اعمال جمع نہیں کیے، تب بھی آپ کے پاس موقع ہے، ورنہ آپ کے گناہ کانٹے بھر کر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ ان کانٹوں سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو جہنم کی آگ آپ کو نگلنے کی منتظر ہوگی، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 72 میں درج ہے۔ پھر ہم انہیں بچا لیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں پر گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ آئیے اس پر بات کریں کہ ہم اس پل کو کیسے پار کریں گے جہاں جہنم اپنی تمام تر ہولناکیوں اور دہشت کے ساتھ ہمارے قدموں تلے ہوگی۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس پر نظر نہ پڑے اور ہماری توجہ اپنے راستے پر مرکوز رہے۔ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں گے، ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں پر پچھتائیں گے، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جا گریں گے۔ وہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتے تھے، اور وہی ہوں گے جو اس پل کو تیزی سے بغیر کسی تکلیف کے پار کریں گے۔ پہلے سوال کے جواب میں کامیابی کے بعد ہم وہاں پہنچیں گے جہاں دوسرا سوال پوچھا جائے گا۔ ہم سے یہاں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو کہ ایمان کے بعد دین اسلام کا سب سے اہم ستون اور اس کی بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ آپ کی نمازیں جتنی مکمل اور خالص ہوں گی، آپ کا حساب اتنا ہی آسان ہوگا، لیکن اگر آپ کی نماز صحیح نہیں ہے تو شاید آپ کے عقیدے کی عمارت گر جائے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کیا بس اس نے پورے دین کو منہدم کیا۔ اگر ہم جہنم کی آنکھ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں یقینی طور پر اپنی نمازیں ایک عمارت کے مضبوط ستون کی طرح قائم کرنی ہوں گی۔ اگر ہم زمین پر سوئی کے ناکے سے بھی جہنم کی آگ دیکھ لیں تو سجدے سے سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہے اور ہماری نمازیں بھی درست ہیں۔ اب ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ اگر ہم نے دنیا میں خدا کے مال کو اس کی ہدایت کے مطابق خرچ نہیں کیا تو اگلا سوال ہمارے لیے پریشان کن ہوگا، کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا اور کس کے ساتھ بانٹا، کیا ہم نے زکوٰۃ ادا کی۔ ہم سے سوال ہوگا، اس بارے میں غور کیجئے، آپ نے زندگی اس خیال کے تحت گزاری کہ خالق کا عطا کردہ مال آپ کا اپنا ہے، اور زکوٰۃ جس کا حکم اللہ نے بانٹنے کے لیے دیا، آپ نے اسے مستحقین کو دینے کے بجائے ان سے چھپانے کو ترجیح دی۔ ہمیں ایسی صورتحال سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر ہم اپنا مال چھپائیں گے تو جنت بھی ہم سے چھپ جائے گی۔ اگر ہم نے اپنا مال خدا کی ہدایت کے مطابق کمایا اور خرچ کیا تو اگلے پڑاؤ پر ہم سے روزے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جو کہ ہم پر اسی طرح فرض ہے جس طرح پچھلی امتوں پر فرض تھے۔ اگر ہم اس پوچھ گچھ کے دوران کاش جیسا لفظ ادا نہیں کرنا چاہتے تو ہم پر لازم ہے کہ ماضی میں حیل و بہانوں سے جو روزے چھوڑے ہیں ان کی قضا ادا کریں۔
اس کے بعد ہم 5ویں پڑاؤ پر پہنچ جائیں گے۔ اس پڑاؤ پر ہم سے حج کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ مالی مسائل کی وجہ سے حج نہیں کر سکتے تو مالی استحکام کے بعد زندگی میں ایک دفعہ ضرور حج کریں۔ اگر ہم استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کر سکے اور بہانے بناتے رہے تو ہم سنگین نتائج کا سامنا کر سکتے ہیں۔ 6 پڑاؤ پر ہم اس موضوع کی طرف آئیں گے جو حقوق العباد اور صلہ رحمی کے بارے میں ہے۔ ہم ہمیشہ دوسروں کا حق غصب کر کے ان کے حقوق نظر انداز کرتے ہیں، تاہم بہت سی چیزیں لوگوں کے حقوق میں شمار ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہم ایسا لا علمی میں کرتے ہیں، بعض اوقات ہم جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں یہ سمجھ کر کہ کچھ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم یہ جانے بغیر کہ آیا یہ سچ ہے یا نہیں کسی کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، لہٰذا ہم آسانی سے بہتان اور غیبت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہمارے دین میں خاندان اور رشتہ داروں کا تصور بہت اہم ہے، لہٰذا اس کو بہت اہمیت دینی چاہیے، تاہم ہو سکتا ہے ہم اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ نہ رہیں۔ ہمیں ان کے کچھ رویے ناپسند ہوں لیکن ہمیں ان سے مکمل قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ السلام اجمعین کی حیات پر نظر ڈالیں۔ چند صحابیوں کے والدین مسلمان نہ تھے لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے والدین کو خوش کرنے کی کوشش کی، سوائے ان معاملات کے جن سے خدا نے منع کیا تھا۔ جب ہم ان تمام مراحل سے گزر جائیں گے تو ہم سے طہارت یعنی غسل کا سوال ہوگا۔ اگر ہم پچھلے 6 سوالوں میں کامیاب رہے، خدا کے فضل سے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو صفائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ہم طہارت کا خیال نہ رکھتے تو پچھلے سوالات میں کامیابی بھی ممکن نہ ہوتی۔ ان تمام سوالات کے بعد جہنم اپنے حقداروں کو لے لے گی اور جنت خدا سے اپنے رہائشیوں کا سوال کرے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بہت سے لوگوں کو پل صراط کا پتہ بھی نہ چلے گا اور وہ فرشتوں سے اس بارے میں پوچھیں گے کہ وہ جہنم اور پل صراط کہاں ہے، ہم نے اسے کیسے عبور کر لیا؟ فرشتے جواب دیں گے، تم جہنم کے اوپر اس پل کو پار کر چکے ہو لیکن تمہارے اعمال کے نور کی وجہ سے جہنم کی آنکھ بجھ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جہنم کی آنکھ مومنین سے کہے گی، اے مومنو میرے اوپر سے تیزی سے گزرو کیونکہ تمہارے اعمال کا نور میری آنکھ کو بجھانا چاہتا ہے۔ خدا کی مرضی ہوگی تو ہمیں جنت بطور انعام مل جائے گی جو کہ سفر کے اختتام پر ایک خوبصورت جگہ ہے، ایسی خوبصورت کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھی، کسی آنکھ نے نہ سنی۔ کوئی انسان خواب میں بھی جنت کی خوبصورتی کا تصور نہیں کر سکتا۔ نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنا اتنا ہی مشکل نہیں ہے۔ ہمیں زمانے آخر کے خوشگوار ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے کچھ خاص اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے ہم نے جتنی باتیں کہیں سب درست ہیں اور لازماً وقوع پذیر ہوں گی۔ تو کیا دنیا میں عارضی زندگی کے لیے آخرت تباہ کرنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو کس کی زیادہ فکر ہے، دنیا کے عارضی پل کی یا اس پل کی جو ابدیت کی طرف لے کر جاتا ہے؟